السلام علیکم، میرا نام فہیم حاصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ریڈ ہائفر کیا ہے، سرخ بچے کی قربانی اور اس کا مقصد کیا ہے، قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے، اور اس جو یہودیوں کی ٹیمپر تورات ہے، جو ہولی بک ہے ان کی، اس کے بیچ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کیا واقعی دجال آنے والا ہے اور کیا ورلڈ وار 3 کا آغاز ہے۔ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ریڈ ہائفر کیا ہے۔ ریڈ ہائفر بیسیکلی بچڑے کو کہا جاتا ہے، گائے کے بچے کو، اس کو ہائفر کہا جاتا ہے۔ ریڈ ہائفر یعنی زرد کلر کا ایک بچڑا۔ اس نے جو پذیرائی جو سوشل میڈیا پر اس کی بات اس طرح ہوئی کہ جب اسرائیل نے 5 زرد کلر کے جو ٹیکسس سے انہوں نے امپورٹ کیے بچڑے، جو وہ اسرائیل پہنچے تو اس کا ایک شور مچ گیا انٹرنیٹ پر۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ 5 بچے جو ہیں وہ قربان کرنے کے لیے منگوائے ہیں، یعنی ان کی مختلف خصوصیات ہیں، وہ جب میں آگے جو ان کی ہولی بک ہے اور جو قرآن پاک ہے اس کے بیچ بتاؤں گا اس کا کیا تعلق ہے، تو اس کے بیچ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ کس لیے اور یہ کیا ہے 5 بچڑے زرد کلر کے ہی کیوں ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو 5 بچڑے ہیں وہ 22 اپریل والے دن یعنی عید فصیح جس کو وہ کہتے ہیں، یعنی جس دن یہودیوں کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس دن جو ہے 22 اپریل والے دن یہ 5 بچڑے جو ہیں وہ قربان کرنے ہیں۔ اب اس کا مقصد جو ہے وہ ان کا کہنا ہے بیسیکلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پہلا ٹیمپل بنا جو کہا جا رہا ہے مسجد اقصی کی جگہ پر، پھر اس کے بعد اس کو گرا دیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا جو ٹیمپل بنا وہ اس کو بھی رومنز یعنی ٹائٹینینز انہوں نے گرا دیا۔ پھر اب ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کے قربانی کے بعد جو ہے وہ 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا ہے مسجد اقصی کو گرا کر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تورات یعنی جو ان کی ہولی بک ٹیمپر کی ہوئی ہے، جو ان کی اس کے بیچ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، مطلب حکم نہیں، جو انہوں نے خود اس کے بیچ لکھا ہوا ہے وہ کیا چیزیں ہیں۔ ان کی بک ہے، اس کا چیپٹر 19 ہے، اس کے بیچ ایک سرخ بچڑا یا پاکی کا طریقہ جو ہے اس کے بیچ انہوں نے بتایا ہے۔ اس کے بیچ وہ اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس کے بیچ یہ ہے کہ ایک زرد کلر کا بچڑا جس کی عمر تقریباً 2.5 سے 3 سال ہو، اور اس کے اوپر اس کو ہل نہ اس پہ مطلب جوتا گیا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچڑا جس کو کھیتوں میں استعمال نہ کیا گیا ہو، یعنی اس پر محنت مشقت کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، اس طرح کے بچے کو جو ہے وہ 2.5 سال کا ہو، 2.5 سے 3 سال کا بچڑا، اس کو اگر آپ قربان کریں گے، قربان کر کے اس کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کا گوبر، اس کا خون جو ہے، ان سب کو جلا کر پانی میں مکس کر کے اگر جسم پہ لگائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پاک ہو گئے۔ یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر جو ہمارے ربائس ہیں، جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں، جو ان کے کہہ سکتے ہیں پنڈت جیسے مطلب ہندوؤں میں، ان کے وہ جب 3rd ٹیمپل میں داخل ہوں گے یا اس کا آغاز کریں گے، ان کو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ پاک ہوں۔ اب پاک ہونے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے وہ انہوں نے اپنایا ہے۔ اب قرآن پاک میں اس کے متعلق کیا ہے کہ جب حضرت سورۃ بنی اسرائیل ہے اس کے بیچ یہ تمام جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ میں صرف مفہوم جو ہے اس کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تو پیچھے سے یہ ہوا کہ جو ان کے کچھ روایات ہیں، ان کے بیچ 70,000 ہیں، کچھ کے بیچ 7 لاکھ ہیں، یہ مختلف روایات ہیں۔ کم سے کم جو روایت ہے وہ 60,000 کی ہے کہ جو ان کے صحابہ تھے، جو صحابہ موسیٰ تھے، وہ گمراہ ہو گئے۔ ہوا یوں کہ جو سامری جادوگر تھا اس نے سونا یا اس طرح کی چیزیں پگھلا کر اس نے ایک بچڑا بنایا اور جادو سے کسی طرح بھی اس کو جو ہے اس میں جان ڈالی یا جو کچھ بھی کیا، وہ بولنے لگ گیا۔ بولتا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل انسانوں کی طرح بولتا تھا، کہ وہ مطلب عجیب قسم کی آوازیں نکالتا تھا۔ اس نے یہ کیا اس سامری جادوگر نے لوگوں سے کہا، جو صحابہ موسیٰ تھے ان سے کہا کہ یہ نعوذ باللہ تمہارا خدا ہے، دیکھو یہ بولتا بھی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو صحابہ موسیٰ تھے وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے اس کی پوجا کرنی سٹارٹ کر دی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے
تو ان کی قوم پر عذاب آنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو حکم دیا کہ آپ ایک زرد کلر کا آپ ایک بچڑے کی قربانی دیں اور جو یہ صحاب ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اگر وہ اس کو قتل کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ پھر ہوا یوں کہ جب حضرت مطلب جو ان کے قوم تھی انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے کہ ہم کس طرح کا بچڑا لیں، کیا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے پوچھا کہ کلر کیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زرد کلر کا ہو۔ یہ کچھ گرامر کے لحاظ سے مطلب کچھ زرد کہتے ہیں، کچھ لال، یعنی بیسیکلی وہ زرد کلر کا ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ ہو کس طرح کا، پھر وہ کہا گیا زرد کلر کا ہو، اس کے اوپر جو ہے اس کو حل میں استعمال نہ کیا ہو، یعنی وہ اس کے اوپر محنت مشقت نہ کی گئی ہو۔ پھر جی اس کی عمر کتنی ہو، پھر آپ نے اس کا کچھ روایات میں 2.5 سے 3 سال ہونی چاہیے، یعنی اس طرح کی مختلف شرطیں جو رکھی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بچڑے کو قربان کر دیا گیا۔ لیکن اس میں قرآن پاک میں جو ہے وہ جو اس میں جو یہودی کہتے ہیں کہ جلایا گیا اس کے بعد اس کو پاکی آئے گی، یہ جو ہے قرآن میں کنسیپٹ نہیں ہے اس کا۔ قرآن میں صرف وہ بچڑے کی قربانی ہے، اور جو وہ سامری جادوگر نے وہ سونے کا پگھلا کر ایک جو بچڑا بنایا تھا اس کو جلانے کا حکم تھا کہ اگر اس بچڑے کو جلا دیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ بیسیکلی بچڑے کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ جس کو وہ بہت جو افضل سمجھتی تھی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قربانی سے یہ سبق دینا تھا کہ صرف وحدہ لا شریک، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ کائنات بنائی، اور سب کو پالنے والا صرف وہ ایک ذات ہے۔ جو بچڑا ہے وہ بھی اسی کی مخلوق ہے، اس لیے وہ بچڑے کی محبت دل میں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بچے کی قربانی کا حکم دیا۔ اب یہ سارا کنسیپٹ اس کے پیچھے ہے۔ اب جو ہے جو یہودی ہیں وہ اس کی قربانی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اس کی قربانی کریں گے ہماری ربائش جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور اس کی جگہ پر ہم اپنا 3rd ٹیمپل تعمیر کریں گے، اور پھر دجال آئے گا، یعنی جس کو وہ اپنا مسیحا کہتے ہیں، وہ آ جائے گا۔ اب اس کے بیچ جو ہے جو ہمارے لیے، جو مسلمانوں کے لیے جو سمجھنے کی چیز ہے، سوشل میڈیا پر ایک چلا ہے کہ جو اب دجال کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ بالکل غلط چیزیں ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اگر ان کے اس عمل سے جو ہے دجال آ جائے گا تو وہ تو پہلے بھی کر چکے تھے، مطلب یہ پہلے بھی انہوں نے 2-3 دفعہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اگر یہ کر ہی نہیں سکیں گے، اگر کر بھی لیں گے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ دجال جو ہے اس دنیا میں آئے گا یا آ چکا ہے یا آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ہے میں آپ کو سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ دینے لگا ہوں، جو ہمارے مختلف جو ہیں جو اسکالرز ہیں وہ میڈیا پر بیٹھے ہیں لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اب میں سب سے بڑی یہ دلیل یہ آپ کو دینے لگا ہوں کہ جو یہودی ہیں ان کے بھی مختلف فرقے ہیں، جیسے عیسائیوں میں ہیں، مسلمانوں میں ہیں، یہ سب میں فرقے موجود ہیں۔ اب ان کے دو بڑے فرقے ہیں، آرتھوڈوکس اور زائنسٹ۔ جو یہودی اسرائیل میں موجود ہیں وہ زائنسٹ ہیں، یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کٹر قسم کے یہودی وہ ہیں۔ اب ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ جب ہم 3rd ٹیمپل اس وقت تک تعمیر نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ پوری دنیا کے یہودی جو ہیں وہ اسرائیل میں آ کر بس نہ جائیں۔ اب جو ہیں آرتھوڈوکس جو ہیں جو زیادہ تر امریکہ یا دوسرے یورپین کنٹریز میں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اگر 3rd ٹیمپل بن بھی جاتا ہے تو اس کا بھی دجال کے آنے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ جو ان کے اپنے یہودی ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو یورپین کنٹریز کے جو ہیں جو مطلب لبرل ٹائپ کے جو ہیں یہودی، وہ کبھی بھی جو ہے وہ اسرائیل میں نہیں آئیں گے، یعنی کہ 30 سے 40% جو یہودی ہیں وہ اسرائیل میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے جو زائنسٹ ہیں، جو مطلب کہ کٹر قسم کے یہودی ہیں، ان کے فلسفے کے مطابق بھی جو 3rd ٹیمپل ہے وہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم 3rd ٹیمپل تعمیر کریں گے اس کے بعد دجال آئے گا، یعنی اگر انہی کا جو وہ ہے وہ سارا کچھ مان لیا جائے پھر بھی جو ہے وہ دجال نہیں آ سکتا، یعنی اگر 3rd ٹیمپل بنے گا پھر ہی دجال آئے گا نا، اس لیے یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ورلڈ وار کی طرف لے کے جا رہا ہے، یعنی کہ وہ دنیا میں افراتفری پھیلا سکتے ہیں۔ دجال کا اس سے آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ فلسطین کی بیس پر کبھی بھی ورلڈ وار نہیں لگے گی، یعنی اگر آپ کہیں کہ جو ہے فلسطین کے لیے جو ہے وہ تمام ممالک لڑیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر اس کی بیس پر اگر جنگ لگنی ہوتی تو وہ کب کی لگ چکی ہوتی۔ یہ میں بھی ہو سکتا ہے ایران، عراق یعنی اس طرح کا بلاک بن جائے، اس کے خلاف جو ہے یہ چل جائے، یہ یورپین کنٹریز کے ریلیٹڈ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپس کی ان کی چپکلش ہے اس کی بنا پر جو ورلڈ وار لگ سکتی ہے۔ اب جو نیکسٹ ویڈیو ہے میں اس کے بیچ آپ کو بتاؤں گا کہ دجال کب آئے گا، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کون سی دعائیں بتائی ہیں اور وہ کیا چیزیں بتائی ہیں، کون سی آیات بتائی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دیکھتے رہیے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل، ملتے ہیں بہت جلد، اللہ حافظ۔